www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين وقال عليه السلام إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت شریفہ میں تو حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو اس حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے، سب کے ہونٹ ہلنے چاہیے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی جب یہ آیت پڑھی جائے تو دل دل میں درود پڑھنا چاہیے، اس وقت بھی چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے، زور سے نہ پڑھیں. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مختصر اختلاف الفقہاء میں امام طحاوی نے نقل کیا ہے. تو درود شریف تو ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا. درود شریف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. خاص طور پر جو طلبہ حدیث پڑھتے ہیں، دورے حدیث شریف میں ہیں، مشکات شریف میں ہیں، ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں اور حدیث کی کتابیں، حتیٰ کہ اگر صرف زاد الطالبین پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی درود شریف کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. وہاں سے فیوز برکات حاصل ہوتے ہیں، علم میں بھی برکت ہوتی ہے. جو حضرات شرح عقائد مختصر المعانی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کچھ اتنے تیز دماغ، ذکی الفہم، ہوشیار ذہین انسان نہیں تھے، لیکن محنت بہت کرتے تھے، بہت توجہ سے پڑھتے تھے، بہت دھیان سے پڑھتے تھے. اب ظاہر ہے یہ سارا رپورٹ وہاں دربار رسالت میں پہنچتا ہے تو ایک شب خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں، کسی نے آ کر کہا چلو ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا بھائی میں بزی آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کتاب دیکھنی ہے. کہا چلو نا. بھائی میں نے کہا نا مجھے کتاب دیکھنی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو کہا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اوہ حضور بلا رہے ہیں. کتاب بند کیے، فوراً کھڑے ہوئے چلے تو ایک درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو یہ جلدی سے آگے بڑھے، دست بوسی قدم بوسی سے پیش آئے، حضور سے ملاقات کی، خوش ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا سعد کیا پرابلم ہے تمہارا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور میں کتاب دیکھتا ہوں
لیکن سمجھ نہیں پڑتی ہے. محنت کرتا رہتا ہوں, بہت دھیان سے پڑھتا ہوں, لیکن سمجھ نہیں پڑتی ہے, ذہن میرا کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ, اور فرمایا افتح فمک, منہ کھولو. انہوں نے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا. بس کیا ہے پھر, برکت ہی برکت. صبح کو جب اٹھے ہیں تو حالت کچھ اور ہے, کتاب کھولے ہیں تو سب سمجھ میں آ رہا ہے. درس میں پہنچے, استاد صاحب نے کچھ بیان کیا, استاد جی ایک سوال ہے. پیچھے سے پوچھ رہے ہیں سعد الدین, کیا سوال ہے سعد الدین؟ تو اس میں تو یہ بات. ہاں, تو استاد نے سمجھایا, سوچا یہ کہیں سے سیکھ کر آئے ہوں گے ایک سوال. تھوڑی دیر بعد دوسرا سوال پوچھا, ارے یہ تو آج بہت سوال کر رہے. تیسرا سوال پوچھا تو اب استاد صاحب کہنے لگے یا سعد انک الیوم لغیرک فیما مضی, آپ تو آج کوئی دوسرے انسان لگ رہے ہو, کل والے سعد نہیں, کوئی نئے سعد ہو. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے رات خواب میں زیارت ہوئی اور یہ ان کی برکت ہے. اور اس کے بعد سعد الدین تفتازانی وہ تفتازانی بنے جو امام المعقولات ہیں, فن معقولات میں امام ہیں. ان کے زمانے میں اوروں نے بھی ان سے ٹکر لینے کی کوشش کی, لیکن کوئی ان کا ہم پلہ نہیں بن سکا. سب پیچھے رہ گئے, یہ آگے نکل گئے سب سے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کی برکت ہے. اور جب آپ حدیث شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو تو زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے, زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے میری تو کوئی اوقات نہیں ہے یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے کی. حضرت مفتی شبیر صاحب تشریف فرما ہیں, آپ کے اساتذہ ہیں, یہ آپ کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. اور شروع سال میں آداب الطالب بیان کرتے ہیں. سمجھایا ہوگا اس میں کہ بھئی طالب علم کو سب سے پہلا ادب تو کیا ہے, اخلاص نیت ہے. بھئی خلوص نیت سے پڑھنا چاہیے. برکت جو ہوگی وہ خلوص نیت سے ہوگی. اگر خلوص نہیں ہے, زبردستی پڑھ رہے ہیں, ماں باپ نے ڈھکیل دیا ہے اس لیے مدرسے میں آ گئے ہیں, کوئی اور کام دھندا نہیں ہے اس لیے آج آپ پہنچے ہیں, تو پھر وہ پڑھائی میں مزہ نہیں آئے گا, دھیان بھی نہیں ہوگا, توجہ بھی نہیں ہوگی, دماغ دوسری طرف متوجہ رہے گا. آدمی خلوص کے ساتھ پڑھے, توجہ کے ساتھ پڑھے, دھیان سے پڑھے تو بات بنتی ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے پڑھنے آئے ہیں. ماں باپ نہ بھی کہتے تو بھی ہم پڑھنے کے لیے آتے, کوئی اور کام نہ ہوتا تو بھی ہم پڑھتے. پڑھنا مقصود ہے, پڑھائی ہو, علم دین حاصل ہو, حلال حرام, جائز ناجائز, فرض واجب, سنت مستحب, یہ سب سیکھیں. عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, آداب, اس سب سے ہم واقف ہوں. تو ہم جب یہ سب سیکھیں گے تو ہم کو سمجھ پڑے گی کہ بھئی اللہ رب العزت والجلال میرے خالق, میرے مالک کون سے عمل سے خوش ہوتے ہیں اور کون سے عمل سے ناراض ہوتے ہیں. جس عمل سے خوش ہوتے ہیں جب ہم نے سیکھ لیا تو اس کو کرنا ہے, اور جس عمل سے ہمارے خالق مالک ناراض ہوتے ہیں تو اس کو اب چھوڑنا ہے, اس عمل کو کبھی بھی نہیں کرنا ہے. تو جب اس نیت سے پڑھیں گے, خالص نیت سے, تو پھر آپ کی پڑھائی میں برکت ہوگی. اور تھوڑے پڑھنے میں بھی اللہ زیادہ دیں گے. یہ ذہن میں رہے کہ علم جو آتا ہے وہ اصل ہماری محنت سے نہیں آتا, محنت تو ایک ذریعہ ہے. اصل علم کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیس العلم عن کثرت الرواية وانما هو نور يقذفه الله في القلب. علم جو ہے بہت سی حدیثیں منہ پر یاد کر لینے کا نام نہیں ہے, بہت سے مسئلے مسائل ازبر یاد کر لیے, یہ علم نہیں ہے. علم تو ایک خاص نور ہے جو اللہ قلب میں زور سے ڈالتے ہیں. یقذفہ اللہ, قذف کے معنی زور سے پتھر پھینکنا, یہاں سے پھینکا دھاڑ دے کے ادھر جا کے کھڑکی پھوڑ دی, اس کو کہتے ہیں قذف. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. اللہ پاک حق بات کو بہت زور سے قوت کے ساتھ ڈالتے ہیں, اتنی قوت سے آتی ہے کہ آدمی اس کو دفاع نہیں کر سکتا. اسی کو الہام کہتے ہیں. اور یہی فرق ہے الہام اور وسوسہ میں. وسوسہ شیطانی ڈھیلا پوچا ہوتا ہے,
اس میں کوئی پاور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، اور الہام جو ہوتا ہے بہت قوت سے قلب پر وارد ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے جو اللہ قلب میں ڈالتے ہیں. اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وارشدنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. نور گنہگار کو نہیں ملتا، نور اس قلب کو ملتا ہے جو قلب صاف ہو، ستھرا ہو. دیکھو ایک پتیلا گندا ہو، میلا ہو، کچیلا ہو، اس میں آپ کچھ پکانا چاہیں تو پکا سکتے ہیں؟ نہیں پکا سکتے. جو چیز ڈالیں گے، دودھ بھی ڈالیں گے تو سفید دودھ بھی کالا ہو جائے گا، اس میں گندا ہو جائے گا. لیکن اس کو اچھی طرح صاف کر لیا، مانج لیا، کلین ہو گیا، اس کے بعد آپ اس میں دودھ گرم کریں گے، کوئی چیز پکائیں گے تو وہ پکے گی. بھئی یہی حال قلب کا ہے. قلب جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہو، گندا ہو، میلا ہو، کچیلا ہو، تو اس میں نور آئے گا تو بھی وہ نور ادھر ادھر ہو جائے گا، میلا کچیلا ہو جائے گا. تو گناہوں سے قلب کو صاف رکھو تو پھر وہ قلب میں وہ نور اترے گا اور اس میں رچے گا اور بسے گا اور جمے گا اور جگہ پکڑے گا. پھر اس میں نکھار آئے گا، پھر اس میں وہ جلا اور وہ روشنی پیدا ہوگی کہ آپ پھر اس علم کو آگے دوسروں تک ٹرانسفر کر سکیں گے، پہنچا سکیں گے. اللہ پاک خود آپ کو پھر دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے. تو یہ علم جو ہوتا ہے وہ ہماری محنت تو بے شک ایک ذریعہ ہے، بھاگ دوڑ تو کرنی ہے، لیکن توجہ اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف ہو، کیونکہ علم آئے گا اللہ کی طرف سے. اسی کو میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اوپر بھی کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. وہ علم جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں، قلوب کی طرف توجہ فرماتے ہیں. جو قلب سب سے زیادہ صاف ہو، ستھرا ہو اور اس کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے حساب سے اللہ اس کو علم دیتے ہیں. تو اصل معلم اللہ ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ذریعہ اور ان ذرائع اور اسباب سے نہیں گزرے ہیں. آپ کبھی یونیورسٹی کالج کی بات تو دور ہے، اسکول بھی نہیں گئے، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کی تعلیم ڈائریکٹ اوپر سے ہوئی. اللہ پاک نے آپ کو ساری باتیں سکھائیں. یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. تو یہ اسباب بے شک ہمارے لیے تو ان کو اختیار کرنا ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ امی تھے اور ساری دنیا کے استاد. آپ امی تھے اور فرما رہے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا، پچھلوں کا بھی علم دیا گیا. تو یہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے، اور یہ فضل اس پر ہوتا ہے جس کا قلب صاف ستھرا ہو. یہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث شریف میں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ان کے قلوب پر نظر فرمائی تو سب سے اچھا قلب محمدی نظر آیا. تو ان کو سید الاولین والآخرین، امام المتقین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے منتخب کیا کہ یہ قلب سب سے صاف ستھرا، سب سے اچھا ہے، تو سب سے زیادہ انوارات کی بارش اس میں رکھی اور پھر ان کے نور نبوت سے سارے نبیوں کو انوارات تقسیم فرمائے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. حضرت نانوتوی کا شعر ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. تجھ کو حشر کا کیا غم ہے اے قاسم، تیرے آقا ہیں وہ، تیرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. تو وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، وہ ہمارے سب کچھ ہیں. وہ دانائے سبل، ختم الرسل،
مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو سب سے زیادہ علم دیا اور پھر آپ کے ذریعے علوم کی تقسیم فرمائی۔ اس کو فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بھئی میں تو صرف ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، جیسے کھانا تقسیم کرتے ہیں خدمت والے، تو حضور اپنے آپ کو خادم کہہ رہے ہیں، میں تو ایک خادم ہوں، اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو تقسیم کرتا ہوں، دینے والے اصل اللہ ہیں۔ تو اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ سے مانگو، اللہ دیں گے۔ ہاں، سرکار چونکہ واسطہ ہیں، جیسے آپ کے استاد واسطہ ہیں، تو آپ کے استاد کا احترام ضروری، سرکار کا بھی احترام ضروری۔ سب سے زیادہ احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کیونکہ آپ معلم ہیں۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ایک استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف توجہ رہے، دعائیں اللہ سے مانگیں کہ وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ اللہ مجھ کو علم عطا فرمائیے، میرے وقت میں برکت دیجیے، میری پڑھائی میں برکت دیجیے، مجھے کتاب سمجھا دیجیے، کتاب سمجھنا میرے لیے آسان فرما دیجیے، میرا حفظ میرے لیے آسان کر دیجیے، جلدی سے حافظ بن جاؤں میں، پھر بہترین عالم بنوں، پھر آگے چل کر دین کی خدمت کروں۔ تو اللہ سے دعا مانگیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام خوب بھیجیے، کیونکہ اس وقت بھی آپ قاسم العلوم والخیرات ہیں۔ روضے شریفہ پر روزانہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں۔ ہمارے درود کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے درود سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ وہاں تو کعب احبار کی روایت ہے مشکات شریف میں کہ صبح کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں۔ تو وہاں سے سب تقسیم ہوتا ہے ساری دنیا میں۔ اللہ پاک نے مرکز تقسیم روضے شریفہ کو بنایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ حضرت مدنی کی تقریر درس ترمذی میں ہے بحوالہ فیوز الحرمین۔ فرمایا کہ مدینہ شریف میں میرے قیام کے دوران، کیونکہ شاہ صاحب نے 2.25 سال وہاں قیام کیا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ قلب محمدی کا مراقبہ کیا اور اس طرف توجہ کی، تو مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ وہاں سے قلب محمدی سے انوارات کی شعائیں نکل رہی ہیں اور پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ جس طرح سورج کی شعائیں زمین پر آتی ہیں، کھڑکی سے اندر کمرے میں آتی ہیں، مسجد میں آتی ہیں، تو اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی حدیث شریف کا مشغلہ اختیار کیے ہوئے ہے تو ان شعاؤں کا کنیکشن، تعلق اس کے ساتھ قائم ہے، ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں وہاں سے۔ فرمایا کہ اے میری کتاب پڑھنے والے، تو بھی حدیث شریف کا مشغلہ اختیار کر تاکہ تیرے قلب کا کنیکشن بھی سرکار کے ساتھ جڑا رہے۔ تو نیت کرو کہ ہم پڑھیں گے، پھر حدیث شریف پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے آپ کا تعلق حضور کے قلب کے ساتھ جڑا رہے گا، اور جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ فیض بھی وہاں سے آئے گا۔ تو اپنا تعلق مضبوط کرو۔ حضرت پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، فرمانے لگے بھائی ہر امتی کا اپنے نبی سے ایک تار جڑا ہوا ہے۔ اب بعض تار پتلے ہوتے ہیں، اس میں کرنٹ تھوڑا آتا ہے، بعض جیسے موبائل کا تار ہے تھوڑا سا کرنٹ ہوتا ہے اس میں، اور بعض تار موٹے ہوتے ہیں اس میں زیادہ کرنٹ جاتا ہے، اور بعض 2 فیز بعض 3 فیز ہوتے ہیں، اور پھر بعض وہ ٹرین کی گاڑی کا تار ہوتا ہے اس میں کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ ایک بستی سے دوسری بستی تک الیکٹریسٹی کو لے جاتے ہیں۔ پاور ہاؤس کے اندر بڑے موٹے موٹے کرنٹ کے تار ہوتے ہیں۔ تو یہ جس طرح اس کی انواع و اقسام ہے، تو اسی طرح ہر امتی کا ایک تار اپنے نبی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ تار مضبوط ہوگا تو وہاں سے زیادہ کرنٹ اور زیادہ فیض آئے گا، اگر یہ تار ہلکا ہوا پتلا ہوا تو اس کے حساب سے آئے گا۔
تو اپنا کنیکشن اور اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط کرو، اور یہ مضبوط ہوگا ابھی جو ہم نے عرض کیا درود شریف پڑھنے سے۔ درود شریف کی کثرت کرو۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب تو کہیں گے، ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، بڑی قیمتی نصیحتیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی برصغیر تذکرہ فرمانے لگے کہ میں الحمدللہ روزانہ صبح کو 200 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ حالانکہ آپ کا تو مشغلہ کیا تھا، حدیث شریف، روزہ پورا دن قال اللہ قال رسول کرتے تھے، اس کے سوا اور کوئی کام تو تھا نہیں۔ ہماری طرح سے نہیں کہ موبائل پہ بیٹھے ہیں، کبھی یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ حضرت کے یہاں تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں، ٹی وی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی مشغلہ کرکٹ ورکٹ چیزوں سے تو حضرت کو لینا دینا تھا نہیں۔ ہم لوگوں کو یہ سب ادھر ادھر کی چیزیں لت ہماری لگ جاتی ہیں، شیطان ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہمارا نفس جو ہے ہم کو بہکاتا ہے۔ شیخ کی یہاں تو ایسی چیزیں تھی نہیں، حدیث شریف کا سبق ہوتا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا درود پڑھتے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں روزانہ صبح کو 500 مرتبہ درود شریف کا میرا ریگولر معمول ہے۔ اور ایک دفعہ وہاں پر قاری انیس صاحب ہوتے ہیں، مظاہر میں تجوید کے استاد ہیں، سالہ سال سے روزانہ صبح شیخ کے حجرے میں ذکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ فرمانے لگے انیس کتنا ذکر کرو؟ میں نے کہا حضرت یہی کچھ 15-20 منٹ جو یہاں ہو جاتا ہے کر لیتا ہوں۔ فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں الحمدللہ روزانہ صبح میں 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا ذکر کا استیلا ضروری ہے، جب قلب کے اوپر ذکر کا غلبہ اور استیلا ہو جاتا ہے تب اجازت دی جاتی ہے۔ اجازت اور خلافت کے لیے ذکر کا استیلا اور غلبہ ضروری ہے۔ تو یہ اللہ والے باوجود اس کے کہ ہر وقت قال اللہ قال رسول میں ہے، لیکن روزانہ 5 تسبیحات درود شریف کی پڑھتے ہیں تاکہ اپنا قلبی تعلق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رہے۔ اور اس تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ اتباع سنت ہے، کہ ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف کوئی کام نہ کریں ہم۔ جہاں سنت کی مخالفت ہوتی ہے وہاں برکت چلی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا، بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح کیا یا جس طرح فرمایا وہ اوپر سے رجسٹرڈ ہے، اس کو اسٹیمپ لگ گیا ہے، سیل آف اپروول مل گیا ہے، اس کو اللہ پاک نے اس کو اپروو کر دیا ہے کہ بھئی ہماری بارگاہ میں یہ عمل یوں ہی مقبول ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو وہ اللہ کہیں گے نا ویسا ہونا چاہیے جیسا میرے نبی نے کیا تھا۔ تو ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا پہننا اوڑھنا، گفتگو کرنا، ملنا جلنا، یہ سب سنت کے مطابق ہو، پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھل جائے ہماری۔ اور آپ کے لیے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ تو طلبہ ہیں اور آپ تو یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں، تو پڑھ کر کے پھر بھی عمل نہ کریں تو یہ علم آپ کے خلاف حجت ہو جائے گا کہ آپ کو معلوم تھا پھر بھی آپ نے نبی کی سنت کی مخالفت کیوں کی۔ اور اسی پر تو پھر وعید آتی ہے وَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلْعَالِمِ 7 مرات۔ جاہل کے لیے بربادی 1 مرتبہ اور عالم کے لیے بربادی تباہی 7 مرتبہ۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن 3 اشخاص کے ذریعے دھوکا جائے گا ان میں ایک عالم ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا تھا، جس نے ریاکاری کے لیے علم حاصل کیا تھا، دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اللہ دکھاوے سے ہماری حفاظت کرے۔ تو علم جب پڑھ رہے ہیں تو عمل کی نیت سے پڑھو، بھئی ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جو بھی حدیث پڑھی اس پر میں نے عمل کیا، جو بھی حدیث پڑھی میں نے کہا اس پر عمل کر لینا ضروری ہے، حتیٰ کہ میرے سامنے سے حدیث گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی، پچھنا لگوایا، اور پچھنا لگانے والے کو 1 دینار سونے کا سکہ خوشی میں دیا۔
حالانکہ اس کے لیے 2-4 پیسے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے، وہ فری میں کرتے ہیں پچھنا لگانے والے، لیکن حضور نے ہدیے میں اس کو 1 سونے کا سکہ دیا۔ تو میں تو جوان تھا، مجھے حجامت کی ضرورت نہیں تھی، اور جوانوں کو حجامت کرانا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی یہ کپنگ کا ایک کریز چل پڑا ہے، ایک شوقیہ طور پر لوگ پچھنا لگاتے ہیں، حالانکہ جوان ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ایک شوق لگ گیا ہے۔ اور جو حجامت کرنے والے، پچھنا لگانے والے ہیں، کپنگ کرنے والے، وہ بھی خوب پیسے بنا رہے ہیں اس کے ذریعے، دکانیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اور حجامت کی دکان، اور کتنی فیس چارج کرتے ہیں، 1 دفعہ کپ لگانے کا اتنا پیسہ، 2 کا اتنا، 3 کا اتنا، اور آپ جائیں گے تو آپ کو 10-20 کپ لگوا دیں گے اور 200-400-500 پاؤنڈ کا بل لگا دیں گے، اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہاں میں کپنگ کرا کے آیا اور اتنا میں نے پیسہ دیا اور اتنا خرچ کیا۔ حالانکہ یہ نارمل سنت نہیں ہے، ریگولر سنت نہیں، یہ بیمار کے لیے سنت ہے۔ جیسے دوائی کھانا بیمار کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے دوائی نہیں کھانا ہے، تو اسی طرح حجامت بھی اس کے لیے ہے جو بیمار ہو، جو صحت مند ہو، اس کے لیے حجامت نہیں ہے۔ شیخ یونس صاحب کے ساتھ ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا دوست شعیب جوان ہے، ہمارا گروپ لیڈر ہے، تو وہ آیا ہوا بیٹھا ہوا شیخ کے ساتھ ذرا بے تکلفی تھی، شیخ بھی اس کے ساتھ تھوڑے بے تکلف تھے، تو ایسے ہی تھوڑی دیر بعد کہنے لگا حضرت آج تمہیں حجامت کرا کے آیا۔ وہ تقریباً 500 ریال دے کر آیا تھا، وہ پورے کمر میں ادھر ادھر پورا سب جگہ کٹ لگایا تھا اس نے۔ اگر حضرت میں آج تو حجامت کرا کے آیا۔ شیخ فرمانے کیوں تم نے حجامت کیوں کرائی؟ تم کو کون سی بیماری تکلیف ہے؟ صدقہ نکالو، صدقہ نکالو، کوئی بیماری نہ ہو جائے۔ ہاں بعض مرتبہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، فرمایا صدقہ نکالو تاکہ کوئی بلا ولا سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ شیخ صاحب نے، میں خود سنا، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ خیر، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے یہ حدیث گزری، میں کچھ بیماری نہیں تھی، لیکن صرف حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کہ آج میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو چلو آج اس پر عمل کر لیتا ہوں، میں نے حجامت کرائی، اور کسی طرح سے 1 دینار لے کر کے حجام کو 1 دینار میں نے بھی ہدیے میں دیا۔ حالانکہ 1 دینار بہت ہے، لیکن اتنا دیا میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ بہت سے مشائخ فرماتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنا یہ اس کے یاد کرنے کی زکوٰۃ ہے۔ جب آپ نے حدیث پڑھی، اس کو سنا، اس کو یاد کیا، تو اس پر عمل کر لینا، یہ اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو زکوٰۃ نہیں نکلے گی اس کی۔ مجھے یاد ہے ہم نے بخاری شریف 2 دفعے پڑھی، ایک دفعہ اپنے یہاں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد سے مکمل، اور اس کے بعد شیخ یونس صاحب کے پاس سہارنپور میں۔ تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کٹر حنفی تھے۔ حنفی دلائل جہاں آتے تو جوش میں آ جاتے، صاحب کا جنازہ نکال دیتے، شوافے کا اور سب کا، بڑے ڈیٹیل میں بحث لکھواتے۔ تو حضرت کی یہاں جب رفع یدین کی حدیث آئی تو حضرت نے بہت تفصیلی کلام کیا، اور حنفی مذہب کو مدلل اور مفصل اور منقح کر کے صاف کر کے رکھ دیا دلائل سے۔ اس کے بعد فرمایا بھائی حدیث شریف تو آئی ہے بخاری میں، بھلے ہمارے حساب سے یہ جو بھی ہو اس کا اور دوسری حدیثیں راضی ہوں، لیکن آج تم لوگ چپ چاپ سے اپنے کمرے میں 2 رکعت رفع یدین کے ساتھ پڑھ لینا، سب کے سامنے نہیں، مجمع میں نہیں کہ انتشار ہوگا یہ کیا کر رہا ہے، چپ چاپ سے اپنے حجرے میں 2 رکعت نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھ لینا، تاکہ آج حدیث بخاری میں پڑھی ہے تو اس پر عمل ہو جائے کہ بھئی یہ پڑھا، آج اس پر عمل کر لو۔ تو اپنی زندگی کو عملی زندگی بناؤ، اتباع سنت کی کوشش کرو، اخلاص نیت رکھو، درود شریف کی کثرت کرو، اور اتباع سنت کا اہتمام کرو، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالو، تو پھر انشاءاللہ تمہارے علم میں بہت برکت ہوگی، بہت برکت ہوگی، پھر تم چمکو گے اور چمکاؤ گے، تمہارے اندر روشنی آئے گی اور تم دوسروں کو بھی روشن کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور انشاءاللہ تم کو بھی پھر 4 چاند لگیں گے، تمہارے مدرسے کو بھی اور تمہارے اساتذہ کو بھی کہ بھئی ماشاءاللہ یہ طلبہ بڑے اچھے ہیں، یہ جامعہ قاسمیہ کے طلبہ ہیں، اور وہاں کے اساتذہ بڑے اچھے ہیں، بہت اچھا علم دیا ہے، بہت اچھا پڑھایا ہے، تو اس مدرسے کی نیک نامی ہوگی، پھر دوسرے لوگ آپ کی وجہ سے یہاں آئیں گے تو آپ کو ان کے آنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی کریں، پڑھائی میں اپنے اوقات کا اہتمام کریں اور سبق ناغہ نہ کریں، اہتمام سے پڑھیں۔ چھوٹے موٹے بہانوں پر بعض مرتبہ طلبہ کو ذرا سا درد سر ہو گیا، ذرا بخار ہو گیا، ذرا نزلہ ہو گیا،
تو کلاس غائب کر دیا، کمرے میں سوئے رہے، چھٹی مانگ لی۔ محتمیم صاحب کو بھی رحم آ گیا کہ چلو بیچارہ بچہ بیمار ہے، وکس لگا کے آ گیا ہے، جھوٹ موٹ لگا لیا ہے، لیکن محتمیم صاحب کو اس نے نعوذ باللہ دھوکہ دے دیا۔ تو ایسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے بھئی، جہاں تک ممکن ہو کلاس میں حاضری کی کوشش کرنی چاہیے اور وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اساتذہ بھی وقت کی پابندی کریں بھئی، جو ٹائم ہے اپنا وقت پہ آ جائیں، وقت پہ تک پڑھائیں، آگے پیچھے نہ ہو، اور طلبہ بھی وقت کی پابندی کریں، اسباق کا اہتمام ہو، تو اس سے پھر مدرسے میں برکت ہوگی۔ اور پتہ نہیں آپ کے یہاں موبائل کا رواج ہے یا نہیں، موبائل سے احتیاط کریں، بالکل نہیں ہے جی، پابندی ہے نا، یہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، کیونکہ جہاں موبائل آتا ہے وہاں مصیبت ہو جاتی ہے، وہاں پھر طلبہ اس میں لگے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور موبائل تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب مدرسہ سہولتیہ کے شیخ الحدیث ہیں، وہ کہتے ہیں میری تحقیق میں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی ہے ہی نہیں، کہ یہ ساری دنیا کو کھا گیا ہے، ہضم کر گیا ہے، یہ جی بی اور ایم بی سب کچھ کھا گیا ہے، یہ ہمارا ٹائم کھا جاتا ہے، یہ پوری رات لوگ اس پر بیٹھے رہتے ہیں دیر تک، اور سوتے نہیں ہیں وقت پر، اٹھتے نہیں ہیں وقت پر، پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ تو وہاں مکے میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کے عرب کے یہ لڑکے ہیں، ان لوگوں کو ستیہ ناش کر دیا اس موبائل نے، خلاص کر دیا ہے، فسق اور فجور اور طرح طرح کا گند اور زنا اور یہ سب بدکاریاں، یہ سب موبائل کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے، اس کے ذریعے شیطان اچھے اچھوں کو شکار کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے النساء حبائل الشیطان، تو یہ زمانے میں الموبائل حبائل الشیطان، یہ شیطان کی جال ہے، نل ہے، یہ سب کو کھا جاتا ہے۔ اس میں فائدے بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، تو کچھ چیزیں اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ یہ اس لیے کہ میں نے بھی یہ موبائل رکھا ہوا ہے، تو آپ مجھے کو پہلے انسٹال کریں گے، لیکن میں اس میں اپنا ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو یہ سمجھیے کہ فائدہ ہے اس میں، اللہ کا شکر ہے، اس کے ذریعے بہت کام ہو جاتے ہیں۔ ابھی آتے ہوئے مولانا ایوب صاحب نے فرمایا کہ بھئی آپ کو کچھ بات کرنی ہے، میں نے کہا چھوڑو یار میں کیا بات کروں گا، لیکن جب مولانا نے فرمایا تو میں نے موبائل نکالا اور میرے پاس موبائل میں کچھ نوٹس تھیں، تو جلدی جلدی میں نے اس کو دیکھ لیا کہ بھئی کیا بات کرنی ہے، کچھ ذہن میں تو ہونی چاہیے کوئی بات، ایک دم سے بٹھا دیں تو ہم ایسے اسٹیجی مقرر تو ہے نہیں کہ پھٹ سے بولنا شروع کر دیں، ذرا کچھ دیکھ داکھ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ادھر ادھر کی کچھ چیزیں اس میں دیکھ لی، تو کوئی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ میرے پاس ایک نوٹ بہت اچھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، بس اس پر بات ختم۔ طالب علم کے بارے میں لکھا ہے کہ طالب علم میں ایک اور صفت جو ہونی چاہیے وہ تواضع والی ہے۔ طالب علم کیسا ہونا چاہیے؟ تواضع۔ اس میں لکھا ہے المتواضع فی طلب طلاب العلم اکثرهم علما، سب سے زیادہ علم کون سے طالب علم کو آئے گا؟ جو سب سے زیادہ متواضع نرم طبیعت کا ہوگا۔ جو تکبر والا ہو، فخر والا ہو، ہینٹی والا ہو، وہ علم نہیں آئے گا، علم آئے گا تواضع سے۔ آگے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ہاں، کما ان المکان المنخفض اکثر البقاع ماء، جیسے نیچی جگہ ہو اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، اونچی جگہ میں پانی نہیں ٹھہرتا، جو نیچی جگہ ہوگی اس میں پانی جمے گا، ٹھہرے گا۔ ينبغي لطالب العلم ان يكون كثير الحياء قليل الاذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قلیل الزلل قلیل الفضول۔ طالب علم کیسا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ شرم حیا والا ہونا چاہیے، اور قلیل الاذى، تکلیف کم دے، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ کثیر الصلاح، نیکی کی طبیعت ہو اس میں، بہت زیادہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو۔ قلیل الکلام، بولتا کم ہو، کم گو ہو۔ کثیر العمل، عمل زیادہ کرتا ہو۔ قلیل الزلل، زلل مسٹیک، غلطیاں، سلپ کم ہوتا ہو، کبھی کبھی غلطی ہو جائے بات اور ہے، عبارت میں اب روز روز ایک صفحے میں 20 غلطی کرنا یہ غلط ہے۔ بھئی ایک آدھ غلطی گئی تو استاد معاف بھی کر دے، لیکن ہر سطر میں غلطی جا رہی ہے تو پھر یہ کیسا طالب علم؟ عبارت ہی نہیں آ رہی، نحو ہی نہیں ہے اس کا۔ تو قلیل الزلل،
اس کو غلطی کم جائے، کبھی کبھار غلطی چلی جائے. قلیل الفضول، فضول باتیں کرنے میں کم ہو، فضول کام، فضول عمل، فضول بات، بکواس وغیرہ نہ کرے. برن وصولن صبورن شکورن، نیکوکار ہو، نیک طبیعت والا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری والا ہو، محبت والا ہو، اور صبورن شکورن، صبر والا ہو، شکر والا ہو، صبر شکر سے زندگی گزارے. راضین حلیمن رفیقن عفیفن شفیقن، اور خوش مزاج ہو، حشاش بشاش رہنے والا ہو، حلیم اور بردبار اور ٹالرنٹ ہو، نرم طبیعت کا ہو، عفیف اور پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والا، برائی کرنے والا نہ ہو، پاک دامن ہو، سوال نہ کرے لوگوں سے، بدکاری نہ کرے، لڑکیوں کی طرف گھوڑ گھوڑ کر نہ دیکھے اور بد نظری نہ کرے، ننگے پیپر نہ دیکھے، ننگے فوٹو نہ دیکھے، ننگے بل بورڈز کو نہ دیکھے، اور اس کی نگاہ نیچی ہو، تو عفیف ہو، پاک دامن ہو. شفیقن، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور پیار محبت سے پیش آنے والا ہو. لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخیلا ولا حسودا، نہ تو لعنتیں کرنے والا ہو، تیری میری لعنت، تجھ پر لعنت، اس پر لعنت، اس پر لعنت، نہ تو گالم گلوجی کرنے والا ہو، ماں بہن کی گالی دیتا نہ ہو، دینے کی عادت نہ ہو، زبان کنٹرول میں ہو، چغل خوری کرنے والا نہ ہو، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر تاکہ دونوں لڑائی کریں، یہ مزاج نہ ہو، چغلی نہ ہو، اور مغتاب نہ ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، اس کی اس کی تیری میری غیبتیں نہ کرتا پھرتا ہو. ولا عجولا، جلد باز نہ ہو کہ جلد بازی میں ہر کام کرے پھر پچھتائے کہ کیا کر دیا میں نے. اور ولا حقودن، سینے میں دل میں کینہ اور میل رکھنے والا نہ ہو، حقد اور کینہ میل سے پاک ہو، بخیل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، سخی ہو، وہ اپنے پاس جو ہو سخاوت کر دے، اپنے دوستوں پر، فرینڈز پر خرچ کرے، تو جہاں تک ہو سکے سخاوت سے کام لے، بخل سے نہیں. اور ولا حسودن، حسد خور نہ ہو، دوسروں کی نعمتوں پر جلس کرنے والا اور دل میں جلنے والا نہ ہو، بلکہ دوسروں کی نعمت پر شاباشی دینے والا، ان کے لیے دعائیں کرنے والا. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو مزید برکت دے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے. آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بہت اچھی قرات آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کی قرات میں اور برکت نصیب فرمائے. حسد نہ کرے بلکہ اس کو شاباشی دے اور اوپر چڑھائے اور اس کو اس کی مدد کرے. آگے بشاشن حشاشن یحب فی اللہ ویرضی فی اللہ ویرضی للہ ویغضب فی اللہ، حشاش بشاش ہو، اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہو، اللہ کے لیے خوش ہوتا ہو اور اللہ کے لیے غصہ ہوتا ہو. یہ چیز جب آئے گی تب علم حاصل ہوگا. لا ینال العلم الا بالتواضع والقاء السمع، علم حاصل ہوگا نرم مزاجی سے اور دھیان سے سننے سے. او القى السمع وهو شہید، قرآن میں ہے سبق سنو تو دھیان سے سنو، دماغ حاضر ہو، حاضر دماغی سے سبق سنو. وہ شہید کے یہی معنی ہے کہ بھئی دماغ حاضر ہونا چاہیے. اگر استاد سبق پڑھا رہے ہیں اور آپ کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے تو کچھ بھی نہیں پلے پڑے گا. تو استاد جب سبق پڑھائیں خوب دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیں تو پھر سبق دل میں بیٹھے گا اور بات سمجھ پڑے گی. معاف کیجئے زیادہ وقت لے لیا. اللہ رب العزت والجلال کہے سنے پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے کہ میں اس کا محتاج ہوں، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ ہاں جی آپ دعا کر دیں، دعا کر دیں. اچھا جی یہ بیٹھ جاتے ہیں. بسم اللہ، درود شریف پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر
وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها یا ارحم الراحمین معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت پر رحم کر دیجیے پوری امت کے ساتھ رحم کرم عفو اور صفا اور عافیت اور مغفرت کا معاملہ فرمائیے پوری امت کو ہدایت نصیب فرمائیے پروردگار عالم اس وقت اس مبارک مجلس میں مہمانان رسول کے بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان معصوم بچوں کے صدقے طفیل میں ہم گنہگاروں کی دعا قبول فرما لیجیے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ہم میں سے گنہگاروں کو ان نیک بچوں کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائیے اس ادارے کو بے حد محبوبیت مقبولیت عطا فرمائیے یا اللہ یہاں کے فارغین کو یا اللہ ہر جگہ علم کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائیے یا اللہ جو طلبہ حفظ کر رہے ہیں ان کا حفظ آسان فرمائیے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمائیے یا اللہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کو یاد رکھنے کی انہیں توفیق بھی عطا فرمائیے اور قیامت کے دن ان کا حشر بھی حفاظ کرام کے ساتھ فرمائیے جو طلبہ درجہ علمیت میں پڑھ رہے ہیں ان کی پڑھائی بھی آسان فرمائیے ان کا ذہن کھول دیجیے کتابیں سمجھنا ان کے لیے آسان فرمائیے اور آپ ہی اصل معلم ہیں آپ ہی انہیں خوب علم عطا فرمائیے علم کا نور ان کے قلوب میں ڈال دیجیے یا اللہ علم کی روشنی ان کو نصیب فرمائیے اور یا اللہ اس علم کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائیے اساتذہ کرام اور جو مہمان اور جو خدام ہے یا اللہ ان کی خدمات بھی قبول فرمائیے یا اللہ ان کی ضرورتیں بھی اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے یا اللہ ان کی علوم اور فیوز سے یا اللہ پورے عالم کو مستفیض فرمائیے اور ہر جگہ یا اللہ ان کی علوم کی نشر و اشاعت فرمائیے ہمارے اساتذہ مشائخ جن سے ہم نے علم سیکھا یا اللہ ان میں سے جو انتقال کر گئے ان کو غریق رحمت فرمائیے ان کے درجات بے حساب بلند فرمائیے اعلیٰ علیین میں اونچا مقام نصیب فرمائیے جو ہمارے اساتذہ بھی زندہ ہیں بقید حیات ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں بے حساب برکت عطا فرمائیے ان کی علوم سے فیوز سے ہم کو اور پورے عالم کو مستفیض فرمائیے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائیے اس ادارے کی تمام ضرورتوں کو بھی اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے ادارے کی حفاظت فرمائیے ہر طرح سے حفاظت فرمائیے ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائیے اور یا اللہ ادارے کی جملہ ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے تعلیمی تعمیری ترقی نصیب فرمائیے اور یا اللہ ان کے نیک عزائم میں برکت عطا فرمائیے جو ادارے کی خدمت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جو ادارے کی امداد کرتے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين